بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء اندر شہر یکون 29 یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ رمضان کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے عرف میں ہماری عوام کو تو صرف باتیں کرنی آتی ہیں کہ جب بھی 29 اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رمضان 29 کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ لوگ دین سے باخبر نہیں ہیں اور نہ علماء کی مجالس میں ان کا بیٹھنا ہے، نہ علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، تو پھر اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کہ جی لے دیکھو جی مولوی صاحب نے ایک روزہ کھا لیا اور 29 کر لیے۔ حالانکہ شرعیت میں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ پچھلے باب میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی کیلنڈر کا نظام چاند پر ہے، لیکن 12 مہینوں میں جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی عجیب کیفیت ہے، چاہے رمضان گرمی میں آئے، چاہے سردی میں آئے، چاہے بہار میں آئے، چاہے خزاں میں آئے، کیونکہ چاند کا نظام ہے تو چاند کے نظام کی وجہ سے ہی یہ روزہ چاروں موسموں میں گھومتا پھرتا ہے۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چاند ہے نا رمضان کے مہینے کا، اس کی عجیب سال میں 2 مہینے 29 کے ہوتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اکثر 29 کا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ 29 کا ہی پورا ہوتا ہے، یہ 30 کا کم ہوتا ہے۔ اور اس پہ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 9 رمضان اپنی زندگی میں سن 2 ہجری میں اور 2 ہجری کے درمیان کے اندر روزے فرض ہوئے، تو 2 ہجری سے آپ علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کیے۔ اور آپ علیہ السلام نے کتنے روزے رکھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 رمضانوں کے روزے آپ نے 30 رکھے ہیں۔ شروح اربعہ یہ ایک کتاب ہے جو 4 شروع کا مجموعہ ہے، یعنی 4 شروحات کو جمع کر کے شروح اربعہ، اس میں ایک شرح جو ہے وہ قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ صرف انہوں نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 رمضان 30 کے رکھے تھے، اور باقی 7 رمضان جو تھے وہ 29 کے تھے۔ لیکن مشہور قول یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، کہ صرف ایک روزہ، ایک رمضان کے روزے حضور علیہ السلام نے 30 کے رکھے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں 9 سالوں میں ایک رمضان 30 کا آیا تھا، 8 رمضان 29 کے تھے۔ تو اسی سے علماء نے جب اس کا معائنہ کیا اور اس کا تخمینہ لگایا تو معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کی ساخت عجیب ہے۔ کیوں کہ یہ اکثر 29 کا پورا ہوتا ہے۔ اور اسی کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک اور باب باندھا ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ 29 کا پورا ہوتا ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ بھئی پھر تو روزوں کا ثواب بھی 30 کا نہیں ملے گا، پھر تو رواج کیا ہو جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا۔ اس پر انشاءاللہ اگلا باب آ رہا ہے۔ اس باب میں صرف اتنی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ رمضان کا جو چاند ہے، رمضان کے مہینے کے چاند کی ساخت اللہ جل شانہ نے ایسے بنائی ہے کہ یہ اکثر 29 کا پورا ہوتا ہے۔ اس میں کسی مولوی صاحب کا یا روحیت لال کمیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے ایک دن یا روزہ کھا لیا۔ ان باتوں سے پرہیز کریں اور اس سے اپنے ایمانوں کو ضائع نہ کریں۔